السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام زاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیڈ ٹیکنالوجسٹ آفیشیل۔ دوستو، آپ سب نے اس بات کا مشاہدہ تو کیا ہوگا کہ جدید دور میں انسان کی روزمرہ زندگی میں بجلی کا ایک اہم رول ہے، اہمیت ہے۔ یعنی ہمارے استعمال کی جتنی بھی ضروری اشیاء ہیں ان کا انحصار بجلی کے اوپر ہوتا ہے۔ اور دوستو، ایسے میں ہمیں پریشانی تب ہوتی ہے جب ہمارا واسطہ لوڈ شیڈنگ سے پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم یو پی ایس سسٹم یا پھر سولر سسٹم کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں ہماری ضرورت کو پورا تو کرتا ہے، لیکن اسپیشلی جب رات کے وقت بیک اپ ٹائم جو ہے کم پڑتا ہے تو پھر ہم یہ سوال ضرور کرتے ہیں، ذہن میں کئی سوال آ جاتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے، لیکن ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور کوئی بھی پارٹ مس نہ کریں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، الیکٹریکل پاور سسٹم مینلی 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جسے ہم جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں۔ اب دوستو، ان تینوں پارٹس کو جو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اسے سب اسٹیشن کہتے ہیں، یا پھر سب اسٹیشن پاور سسٹم کا وہ حصہ ہے جو جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ سب اسٹیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے، پرپس کیا ہوتا ہے۔ دوستو، پاور اسٹیشن میں الیکٹریسٹی کو جب 11 کلو واٹ میں جنریٹ کیا جاتا ہے تو اس وولٹیج لیول کو ہم دور دراز ڈائریکٹلی جو ہے ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی سب سے پہلے اس وولٹیج لیول یعنی 11 کلو واٹ کو اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر کے ذریعے ہائی وولٹیج میں، جس طرح 220 کلو واٹ، 500 کلو واٹ یا ایز پر ریکوائرمنٹ جو ہے اسٹیپ اپ کرنا پڑتا ہے۔ اب اس وولٹیج لیول کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ اب دوستو، اس وولٹیج لیول کو ٹرانسمیشن پروسیس کے بعد ڈسٹریبیوشن کے لیے اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹرانسمیشن کے بعد آپ کو وولٹیج ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ وہ 220 کلو واٹ یا اس سے زیادہ وولٹیج پر ہم وولٹیج کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورت میں دوستو، اس مقصد کے لیے پھر سے ایک سب اسٹیشن لگانا پڑے گا جو 220 کلو واٹ کو 33 کلو واٹ یا پھر 11 کلو واٹ تک وولٹیج کو اسٹیپ ڈاؤن کرے۔ اس کے بعد دوستو، پرائمری ڈسٹریبیوشن اور پھر سیکنڈری ڈسٹریبیوشن کے ذریعے 3 فیز 440 وولٹ میں یا پھر سنگل پہ 220 میں وولٹ پر گھریلو صارفین کے استعمال کے لیے سپلائی مہیا کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس پوری وضاحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنریشن کے بعد پہلے وولٹیج کو ٹرانسمیشن سب اسٹیشن کے ذریعے اسٹیپ اپ کیا جاتا ہے اور پھر ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن کے ذریعے اسٹیپ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ یعنی سب اسٹیشن کا مین اور پہلا مقصد وولٹیج کو اسٹیپ اپ کرنا اور اسٹیپ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، الیکٹریکل پاور جنریشن میں 2 قسم کی جنریشنز ہوتے ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ کے لگائے گئے پاور سٹیشنز ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہائیڈرو پاور پلانٹس، تھرمل پاور پلانٹس اور اس کے علاوہ بھی، اور ان کے بعد یہ سارے جنریٹنگ یونٹس جو ہے نیشنل گرڈ اسٹیشن کو سپلائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ پاور پلانٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ پاور جنریٹ کرتا ہے اور نیشنل گرڈ کو سپلائی مہیا کرتا ہے۔ یعنی گرڈ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے پاور پلانٹس یا پاور اسٹیشن کے درمیان ایک انٹر کنیکٹڈ سسٹم ہے۔ یہ سب پاور اسٹیشن جو ہے الیکٹریسٹی کو گرڈ میں سپلائی کرتے ہیں اور آگے فردر اس کو ڈسٹریبیوشن پروسیس کے لیے مختلف جگہوں پر پہنچائی جاتی ہے۔ دوستو، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے پرائیویٹ پاور ہاؤس نے کتنی الیکٹریسٹی گرڈ میں شامل کی ہے؟ تو اس مقصد کے لیے سب اسٹیشن میں میٹرز لگائے جاتے ہیں جو کہ منتھلی بیسس پر میجرمنٹ کرتے ہیں کہ کون سے پرائیویٹ پاور پلانٹ نے کتنی الیکٹریسٹی گرڈ میں شامل کی ہے، اور اس پیمائش کے حساب سے پھر اس کے اکنامکس بنتے ہیں۔ دوستو، یہ سب اسٹیشن کا دوسرا فنکشن تھا، یعنی میٹرنگ کرنا، پیمائش کرنا۔ دوستو، اس کے علاوہ جو سب اسٹیشن کا تیسرا فنکشن ہوتا ہے وہ ہے لوڈ بیلنسنگ کرنا، یا سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کرنا۔ یعنی لوڈ بیلنسنگ کا تعلق ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ۔ دوستو، فرض کریں کہ ہمارے ٹوٹل پاور جنریشن کیپیسٹی ہے 1000 میگا واٹ، یعنی کہ جنریٹنگ اسٹیشن میں 1000 میگا واٹ کی الیکٹریسٹی پیدا ہو رہی ہے، تو اس میں 800 میگا واٹ شہری علاقوں میں ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، جبکہ 200 میگا واٹ بجلی دیہاتی علاقوں میں پہنچائی گئی ہے۔ اب اگر شہری علاقوں کا لوڈ 800 میگا واٹ سے 1000 میگا واٹ تک بڑھ جاتا ہے، جبکہ 200 میگا واٹ پہلے سے دیہاتی علاقوں میں استعمال ہو رہی ہے، تو ایسے صورت میں پورا سسٹم جو ہے وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے اور ٹرپ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں پورے سسٹم کو ٹرپنگ سے بچانے کے لیے لوڈ بیلنسنگ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے دنوں میں ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ایک شیڈول کے مطابق مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے 1 یا 2 گھنٹوں کے لیے بجلی بند ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ لوڈ شیڈنگ کا پروسیس بھی سب اسٹیشن ہی میں ہوتا ہے، جہاں پر ہر علاقے کا الگ الگ فیڈر لگا ہوتا ہے اور اس کے ریلیٹڈ جو ہے سوئچ گیئرز لگے ہوتے ہیں، جہاں سے سپلائی کو بند کیا جا سکتا ہے اور آن کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کون سے ایریا میں کتنی دیر کے لیے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے، کہاں کتنی دیر کے لیے سپلائی دینی ہے، یہ سارا کچھ سب اسٹیشن کے تھرو ہی کیا جاتا ہے۔ دوستو، جب پاور اسٹیشن میں بجلی جنریٹ ہوتی ہے تو یہ بجلی سینکڑوں کلومیٹر دور لمبی لمبی ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے کنزیومر یا صارفین تک پہنچائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سسٹم کا پاور فیکٹر ڈراپ ہونے لگتا ہے۔ تو پاور فیکٹر کے امپرومنٹ کے مقصد کے لیے سب اسٹیشن کے اندر مختلف قسم کی کیپیسٹر بینکس لگائے جاتے ہیں، جس سے پاور فیکٹر امپروو ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، سب اسٹیشن کو پاور فیکٹر امپرومنٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس ویڈیو میں ہم نے چند فنکشن بیان کی ہے جو کہ سب اسٹیشن سے ریلیٹڈ تھی۔ سب اسٹیشن ایک پوری سسٹم کا نام ہے جس میں مختلف قسم کے ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں، اس پہ کبھی ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے اپنے رائے سے ضرور آگاہ کریں۔
اس طرح کے الیکٹریکل سے جڑی ہوئی انٹرسٹنگ ویڈیوز آئندہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل زیڈ ٹیکنالوجسٹ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔